In India, food has become Der Hindu-Hip-Hop in Indien stachelt zur Gewalt gegen Muslim Muslime. slogans that were raised at Jantar Mantar. A shocking episode of hate speech that took Riot place. broke out after a Hindu religious procession turned violent in central India. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے ہندوستان کا خواب جہاں ملزم کو مجرم بنتے ہی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جہاں کسی بھی شہری کو اس کے مذہب، ذات پات، برادری اور علاقے کے نام پر نشانہ نہ بنایا جائے، ایک ایسا ہندوستان جہاں نفرت پر محبت کی جیت ہو۔ وہ خواب کب پورا ہو تب، لیکن اب کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہمارا ملک نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا پر ایک عرصے سے نفرت کی جو فصل بوئی جا رہی تھی وہ تیار ہو کر اس کی کٹائی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر کرناٹک میں ہندو میلے میں مسلمانوں کی دکانیں لگانے پر پابندی، مسلم فنکاروں کے داخلے پر پابندی، مندر کے آس پاس مسلمانوں کو کاروبار نہ کرنے دینے کی دھمکی کا معاملہ ہو، اتر پردیش اور راجستھان میں مسجدوں کے سامنے اشتعال انگیز نعرے بازیاں ہوں، مہاراشٹر میں مسجد سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کی مانگ ہو، جو آوازیں مسلسل اس سے پہلے ملک کی دوسری ریاستوں میں بھی اٹھ چکے ہیں، دہلی میں حج ہاؤس کی تعمیر کی مخالفت ہو، یا نوراتری کے موقع پر گوشت کے کاروبار پر مکمل پابندی، یا میرٹھ میں بریانی کا ٹھیلا الٹا جانا، اتراکھنڈ سرکار کا ایک سا سول کوڈ کا شوشہ چھوڑنا، مدھیہ پردیش کے ایک کالج میں مسلم طالبہ کے نماز پڑھنے پر ہنگامہ آرائی، حلال گوشت کے خلاف آوازوں کا اٹھنا، کرناٹک کے ایک اسکول میں باحجاب لڑکیوں کو صرف کلاس میں بٹھانے پر 7 اساتذہ کی معطلی، داڑھی اور ٹوپی والوں کی لنچنگ کے واقعات، دہلی کے جنتر منتر پر مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان واقعات کے بعد ایک ایسا منظر بھی لوگوں نے دیکھا جو کسی امن و امان اور کثیر آبادی والے ملک میں عوام کے لیے باعث تشویش اور خوف کا الارم بجانے والا تھا۔ جی ہاں، ریلوے پروٹیکشن فورس RPF کے ایک گارڈ چیتن سنگھ نے چلتی ٹرین میں اپنے سینئر سمیت 4 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، پھر ان میں سے ایک کی لاش کے پاس کھڑے رہ کر اپنی انتہائی زہریلی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ پورے ملک نے سنا۔ ملک نفرت کے بیانات سن کر بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچا کہ ایک ہفتے کے اندر ہمیں پہلے مظفر نگر، پھر دہلی اور اس کے بعد کرناٹک سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جہاں اسکول کی چہار دیواری سے اس نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو اسکول کی چہار دیواری تعلیم کو عام کرنے کے لیے، بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے اور پیس کو عام کرنے کے لیے جو چہار دیواریاں بنائی جاتی ہیں، اس اسکول سے اب نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نفرت کسی بھی سماج کے لیے فائدہ مند نہیں رہا ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلا ہے۔ نفرت کا انجام تقسیم در تقسیم ہے۔ نفرت کا یہی زہر 1947 میں تقسیم کا سبب بنا تھا اور ملک نے بھاری تباہی جھیلی تھی، جس کے اثرات سے ہم آج بھی دوچار ہیں۔ نفرت کا یہی زہر آئندہ بھی ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ واقعات کوئی حادثات نہیں ہے کہ اچانک واقع ہو گئے ہوں، بلکہ یہ سب کچھ منصوبہ بند سازش کا حصہ ہے۔ ان سب واقعات کے باوجود اس ملک میں ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ناپسند کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2019 میں پپو بن کر سرخیوں پر رہنے والے راہل گاندھی نے گزشتہ سال جب بھارت جوڑو یاترا شروع کرتے ہوئے صرف محبت، بھائی چارگی کو عنوان بنا کر عوام کو مخاطب کرنا شروع کیا، تو ایسے لوگوں کو ان کی اس یاترا میں شامل ہوتے دیکھا گیا جو اب تک ایسے پروگراموں سے دور رہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ لوگ نفرت اور نفرت کی باتوں سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں کہ اب نفرت کے خلاف محبت کا عنوان بنا کر کل کا پپو آج ہندوستان کا ہر خاص اور عام میں مقبولیت پاتے جا رہا ہے۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ رات کتنی بھی کالی کیوں نہ ہو، کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، رات پھر رات ہے۔ اس اندھیرے کا خاتمہ سورج سے ہی ہوتا ہے اور منٹوں میں تاریکی کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔
آج ہندوستان بھی ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے کہ جہاں اسے ایک ایسا رہنما کا انتظار ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر حضرات کی طرح وہ بھی اس کالی رات میں امید کی کرن بن کر محبت کی سورج کی طرح فضاؤں میں بکھر جائے۔ سچی بات کا یہی پیغام ہے کہ ملک کے ان بدلتی حالات میں ڈر کو اپنے سے دور رکھا جائے، اس لیے کہ ایمان والا اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ اور معاملہ تھا اسے معاشرے میں اچھے طریقے سے لاگو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ غیر مسلم ہماری دکانوں سے خریداری نہیں کرتے، ہم کیوں ان کی دکانوں سے خرید و فروخت کریں؟ یہ عقل مندوں کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اس سے ہر ایک کو فائدہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سماجی کاموں میں حصہ لینا ہوگا اور نفرت کا بدلہ محبت سے دینا ہوگا۔ کوئی پڑوسی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کی مدد کی جائے، ان کو تحفے تحائف دیے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیام انسانیت کے کاموں کو اچھے سے اچھے طریقوں پر انجام دیا جائے۔ جہاں ایسے رفاہی کام پیام انسانیت کے کام ہو رہے ہیں، وہاں نفرت کو ختم ہوتے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ نفرت کا جواب ہرگز نفرت نہیں ہے، نفرت کا جواب محبت ہے۔ محبت۔ تو میرے حال پریشاں پہ بہت طنز نہ کر، اپنے گیسو بھی ذرا دیکھ کہاں تک پہنچے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سچی بات کا یہی پیغام تھا۔ سچی بات کو اب دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کی سے روبرو ہوا جائے، آپ سے حالات حاضرہ پر باتیں سامنے رکھی جائیں اور قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اس کا کیا حل ہم لے سکتے ہیں اور کیا حل ہمیں لینا چاہیے، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔